لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 23 حدیث نمبر 32. باب ظلم دون ظلم، باب ہے کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے ادنا درجے کا ہوتا ہے. ایک ظلم و زیادتی، ایک گناہ دوسرے گناہ سے، دوسرے ظلم سے ادنا ہوتا ہے. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کے بارے میں ثابت کیا کہ ایمان کے اندر درجہ بندی ہے. کسی کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا، کسی کا متوسط اور کسی کا ادنا درجے کا. اسی طرح ایمان کی جو نقیض، ایمان کے جو متضاد چیز ہے، اپوزٹ چیز ظلم ہے، اس کی بھی درجہ بندی ہے. بعض ظلم وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کا ارتکاب کرنے والے کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں. بعض ظلم، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا ارتکاب کرے تو اس کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. لیکن بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان جرموں کا کرنے والا، ظلموں کا کرنے والا اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، البتہ فاسق ضرور ہو جاتا ہے. اس جگہ ظلم کی درجہ بندی بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ باب ظلم دون ظلم، باب ایک ظلم دوسرے ظلم سے ادنا ہوتا ہے. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال. سند کے اندر امام بخاری کے شیخ ابو الولید سے مراد ہشام بن عبد الملک الطیالسی ہیں، جن کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں. قال حدثنا شعبہ وحدثني بشر سے مراد بشر بن خالد عسکری ہیں. قال حدثنا محمد سے مراد محمد بن جعفر الغندر، محمد بن جعفر الغندر کے نام سے مشہور ہیں. عن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم، سلیمان سے مراد سلیمان الاعمش ہیں، اور ابراہیم سے ابراہیم بن یزید نخی ہیں. اور ان علقمہ سے مراد علقمہ بن قیس نخی ہیں. ان عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اس سند میں 3 تابعیوں سے بیان کر رہے ہیں، ابراہیم، سلیمان، ابراہیم اور علقمہ. تینوں تابعی ہیں اور تینوں کوفی ہیں. تو اس سے ایک اصول محدثین کا وہ سمجھایا کہ تابعی جو ہے اگر مرسل روایت بیان کرتا ہے، صحابی کا واسطہ چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی سے بیان کرے، تو اس کے اندر لازمی نہیں ہوتا کہ اس نے صحابی ہی کا واسطہ چھوڑا ہو، کیونکہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے، وہ تیسرے تابعی سے، بسا اوقات 5 6 تابعی بھی ایک دوسرے سے بیان کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی تابعی ڈائریکٹ نبی سے بیان کرتا ہے، درمیان میں صحابی کا واسطہ ساقط کر دے، گرا دے، تو جس کو مرسل تابعی کہتے ہیں، تو مرسل تابعی وہ حجت نہیں ہوگی جب تک کہ صراحت نہ ہو اس نے یہ کس سے روایت لی ہے. یہ کہنا کہ لازمی طور پر جو تابعی نبی سے بیان کرتا ہے درمیان میں صحابی ہی کا واسطہ ساقط ہوگا، اور صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اور صحابی کا نام اگر واضح نہ بھی ہو، حول الحال بھی ہو، تو تب بھی روایت قابل حجت اور دلیل ہے. یہ اصول درست نہیں، بلکہ ہاں اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ تابعی صحابی سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ صحابی کی صراحت نہ ہو کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن اگر تابعی جو ہے
ڈائریکٹ نبی سے بیان کرتا تو ممکن ہے کہ اس تابعی نے کسی دوسرے تابعی سے سنا ہو اور اس نے کسی اور تابعی سے سنا ہو، اور درمیان کا اگر تابعی مجہول الحال ہوں تو ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے محدثین کے اصول کے مطابق روایت حجت اور دلیل نہ بنے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما نازلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 جب یہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی۔ قال صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جسے ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم کا لفظی مناتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی ٹھکانے اور جگہ پر نہ رکھنا۔ تو کسی کے بارے میں بات کرنے میں، معاملات کرنے میں، گھر میں بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح رشتہ دار دوست احباب کے ساتھ بھی کمی بیشی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کے ساتھ معمولی بھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام یہ آیت سن کر پریشان ہو گئے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ ملایا، کیونکہ انہوں نے بے ظلم کے اندر جو تنوین ہے وہ تنوین تنکیر کی سمجھی۔ تنوین تنکیر کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی قسم کا انہوں نے ظلم اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا۔ تو معمولی سا ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس لیے نجات تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی پیش کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 یہ نازل کی، فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک البتہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا ثابت کیا کہ پیچھے والی آیت میں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ کے اندر جو تنوین ہے، یہ تنوین تنکیر کی، تقلیل کی نہیں، بلکہ یہ تنوین تعظیم کی ہے۔ تنوین تقلیل کی نہیں، تقلیل کا معنی کہ معمولی سا ظلم بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے ظلم سے مراد یہ تقصیر کیا، بڑا ظلم جس نے نہ ملایا۔ تو جس نے اپنے ایمان کا بڑا ظلم اور بڑے ظلم سے مراد یہاں وضاحت کر دی کہ لظلم عظیم، وہ شرک جو ہے ظلم عظیم، بڑا ظلم شرک مراد ہے۔ اب دونوں آیات کو اکٹھا کرنے سے مفہوم یہ بنے گا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہونے دی۔ باقی چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں وہ تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، شرک کی آمیزش نہ ہو تو وہ کامیاب ہے، آخر کار اس کی کامیابی نجات لازمی ہے۔ باقی جو اس کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، جرم ہیں، ظلم ہیں، اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کرے، چاہے تو اس کی سزا دے دے، لیکن آخر کار نجات اس کی لازم ہو جائے گی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام ظلم ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ بعض ظلم وہ ہوتے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیں، جس طرح شرک ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں ان الشرک لظلم عظیم کہا کہ شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، تو شرک بھی ظلم ہے۔ اسی طرح کچھ ظلم وہ ہوتے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتے، البتہ انسان فاسق گناہ گار ضرور ہوتا ہے، وہ اس سے مراد شرک کے علاوہ والے ہیں، خواہ وہ صغیرہ گناہ کی شکل میں ہو یا کبیرہ گناہ کی، تو وہ ظلم عظیم یعنی شرک کی فہرست میں نہیں آئیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن کا سمجھنا، اپنے رائے، اپنے اجتہاد، اپنی لغت پر اعتماد کرنا یہ کافی وافی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو صاحب لسان ہیں، عربی دان ہیں، براہ راست نبی سے علم لینے والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے اندر ان کو بھی تردد ہوا، ان کو بھی پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ کے اندر ظلم سے مراد ظلم صغیر ہے، چھوٹا ظلم ہے،
تو چھوٹے ظلم سے کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، تو یہ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری آیت کو بطور حوالہ دے کر بیان کیا کہ پیچھے والے ظلم سے مراد ظلم عظیم مراد ہے۔ تو ثابت ہوا جب صحابہ کرام کو قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت تھی تو ہمیں بالاولیٰ ہوگی۔ اس لیے یہ آج کے جو عقل پرست ہیں، جو معتزلہ آج کے دور کے، وہ اور اسی طرح منکرین حدیث جن کے یہ دعوے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم ڈائریکٹ لغت کے سہارے سے اپنی عقل اور رائے کے زور سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ، یہ ان کا نظریہ باطل ہے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ساتھ موجود نہ ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن کو نازل کر کے پھر اس کا بیان آپ کی زبان سے اس کی وضاحت کر دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو جو کچھ آپ کی تعلیمات ہیں جو احادیث کی صورت میں، قولی، فعلی اور تقریری احادیث کی صورت میں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، ان کا تعاون اور مدد قرآن کو سمجھنے کے لیے حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ باب نمبر 24، باب و علامت المنافق، منافق کی علامت۔ منافق یہ نافقہ سے یہ مشتق لفظ ہے، اور نافقہ یہ ایک جانور ہوتا ہے جو زمین کے اندر بل بنا کر رہتا ہے، جس طرح کہ چوہا ہوتا ہے، چوہے کی طرح، یربو جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ اس کی عادات میں سے ہے کہ یہ اپنے بل کے دو اس کے داخل ہونے اور خارج ہونے کے دو راستے رکھتا ہے، ایک بل کے اندر داخل ہونے کا اور دوسرا خارج ہونے کا۔ لیکن جو خارج ہونے کا ہوتا ہے وہ بالکل اوپن نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہلکی سی مٹی کی تہ رہنے دے گا۔ عام اس کے آنے جانے کا راستہ تو ایک بل ہی ہوتی ہے، لیکن دور جا کر اس نے بالکل زمین کی سطح کے قریب بنایا ہوتا ہے، جس کے اندر ہلکی سی مٹی کی تہ ہوتی ہے۔ جب کوئی شکاری دیکھے کہ یہ بل کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر کوئی چیز ڈالے گا، کوئی داخل کرے گا تاکہ اس کو پکڑا جائے، تو یہ داخل ہو کر دوسری طرف سے جو راستہ ہوتا ہے، اس کو جو مٹی کی پتلی سی تہ ہوتی ہے، اس کو اپنا سر مارے گا، وہ ٹوٹ جائے گی تو نکل کر دوڑ جائے گا۔ یہ اس جانور کا ایک طریقہ ہے، اپنی جان بچانے کا ایک انداز ہے، اس لیے اس کو نافقہ کہتے ہیں، یعنی داخل ہونے کا راستہ اور نکلنے کا اور۔ گویا کہ یہ شکاری کو دوسرے الفاظ میں کہ شکاری کو یہ دھوکہ دیتا ہے۔ وہ شکاری یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جب یہ باہر نکلے گا، جال لگایا، کوئی اور چیز لگائی کہ نکلے گا تو قابو کروں گا، لیکن یہ دوسرے راستے نکل کر کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ منافق کو بھی منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی نے بھی اس جانوری کی طرح اپنا انداز بدلا ہوتا ہے، اوپر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اس لیے منافق کو منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی، اس کا عقیدہ ہی باطل ہوتا ہے، اوپر سے ظاہر سے اس نے لبادہ مسلمان ہونے کا اسلام والا ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ کافر کا کافری ہوتا ہے۔ یہ اعتقادی منافق، جس طرح کہ نبی کے دور کے اندر عبداللہ بن ابی منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار تھا۔ تو ایسے جو منافق ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر تو احکام ان پر مسلمانوں والے جاری ہوں گے، مثلا مسلمانوں کے گروہ میں ہیں، مسلمانوں والے حقوق ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اسی طرح کیا جائے گا، لیکن آخرت کے اندر ان کے لیے سخت سزا ہے۔ آخرت کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے گہرے کھڈے کے اندر یہ منافق ہوں گے، جو آستینوں کے سانپ بنے ہوتے ہیں، ظاہر کے اندر کچھ اور، باطن کے اندر اوپر سے اسلام اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے والے اور اس کو ماننے والے، لیکن اندر سے جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا نفاق ہوتا ہے عملی نفاق۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے کہ عقیدہ تو اس کا ٹھیک ہے،
دل سے مسلمان ہے لیکن عملاً اس کے اعمال کے اندر سستی، کوتاہی، غفلت، وہ منافقوں والا انداز، تو یہ ناقص الایمان ہوگا۔ ایمان ہے، مسلمان ہے، مومن کہلائے گا لیکن ناقص ہوگا۔ تو اس جگہ یہ دوسری قسم کا جو نفاق ہے، عملی نفاق، اس کو بیان کیا۔ قال حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کون کون سی؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ اذا کا لفظ بتلاتا ہے کہ یہ عادتیں اس کے اندر رچ بچ چکی ہوں، جب بھی کرے ایسے یا پھر اکثر اوقات ایسے کرے۔ ایک ہے کہ کبھی کبھار یہ عادتیں ہو جانا تو وہ نہیں جس سے کبھی جھوٹ ہو بھی گیا ہے، وعدے کی کبھی خلاف ورزی بھی کبھی، وہ اس میں منافق میں نہیں۔ ہاں جس کی اکثر عادت ہے یا ہمیشہ ہی عادت ہے تو وہ منافق ہے۔ اس کے اندر 3 نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدے کی خلاف ورزی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 3 جگہ اور بھی لائی ہیں، حدیث نمبر 2682، حدیث نمبر 2749 اور حدیث نمبر 6065 میں بھی۔ ایک دوسری روایت بھی امام بخاری ساتھ لائی ہیں جس کے اندر ان 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حدثنا قبیصہ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبداللہ بن مرہ عن مسروق عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 عادتیں ہیں، 4 خصلتیں ہیں، من کن فیہ جس کے اندر بھی وہ چاروں ہوں، کان منافقا خالصا وہ خالص منافق ہے، پیور منافق ہے۔ لیکن منافق کا معنی پیچھے بتلا دیا کہ یہ نفاق عملی مراد ہے۔ ومن کانت فی خصلۃ منہن، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو، ان 4 عادات میں سے کوئی ایک عادت پائی جائے، کانت فی خصلۃ من النفاق، اس کے اندر نفاق کی وہ ایک خصلت پائی گئی، حتی یدعھا، یہاں تک اس کو چھوڑ دے۔ پھر وہ خالص پیور منافق تو نہیں لیکن نفاق کی اس کے اندر ایک عیب نقص ضرور ہے، جب تک اس کو چھوڑ نہیں دیتا وہ عیب اس کے اندر باقی رہے گا۔ اب وہ 4 چیزوں کو بیان کیا۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے، غلط زبان کو استعمال کرے۔ پہلی روایت اور اس روایت دونوں کو ملا کر 2 چیزیں تو دونوں کا تو مشترکہ ہیں۔ اذا حدث کذب، یہ پہلی روایت کے اندر بھی اور دوسری کے اندر بھی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اسی طرح اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ بھی دونوں روایتوں میں یہ خصلت مشترکہ ہے۔ البتہ پہلی روایت کے اندر ایک خصلت الگ ہے، وہ ہے واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی، اور دوسرے کے اندر واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، اور ایک واذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے۔ اصل کے اندر یہ کوئی اس کے اندر تعارض نہیں ہے، ایک بات ہو کہ مختلف مواقع پر، ایک موقع پر آپ نے وہ مذکورہ بیان کی، دوسرے موقع پر یہ بیان کی، تو اس طرح کے کوئی فرق سے روایتوں کے اندر کوئی تعارض ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا جب غور سے دیکھا جائے تو جھگڑے کے وقت بد زبانی کو، غلط زبان کو استعمال کرنا، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، یہ جھوٹ کے اندر ہی ہے۔ لڑائی ہوئی، ایک دوسرے پر غلط زبان، تو ایسا، تیری ماں ایسا ہی، تیرا خاندان ایسا،
حالانکہ وہ اس کا ماں، اس کا خاندان، اس کے برادری ایسے نہیں تھے، یہ جھوٹ ہی ہوا۔ تو گویا کہ بد زبانی، گالی گلوچ، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، یہ اسی قسم کے اندر ضم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عہد شکنی اور وعدہ خلافی، یہ بھی ایک چیز ہے۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ وعدہ شکنی بھی کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایک مرتبہ آپ نے اختصار کے ساتھ، دوسری مرتبہ اسی کو تھوڑا سا کھول کر الگ سے بیان کر دیا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی نے جب دوسری روایت بیان کی تو روایت بالمعنی کی ہے، تو جس کے اندر پیچھے والی روایت کا مفہوم ادا کر دیا ہے۔ تین چیزیں آپ نے بیان کی کہ یہ نفاق کی علامتیں بنیادی طور پر تین بنی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ نفاق کی تین علامتیں مقرر اس لیے کی گئی کہ دین کی اصل بنیاد، اصل چیزیں تین ہوتی ہیں۔ دین کے اندر تین چیزیں اصل اور بنیاد ہوتی ہیں، ایک قول، دوسرا فعل، تیسری نیت۔ قول، فعل اور نیت، یہ تین چیزیں ایمان کے اندر بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جھوٹ جو یہ علامت ہے قول کے فاسد ہونے کی۔ جھوٹ کا تعلق قول سے ہے، تو جو جھوٹ بولے گا اس کا معنی ہے کہ اس کا قول، اس کی زبان جو ہے وہ فاسد ہے، اس کے خراب اور فاسد ہونے کی دلیل ہے۔ خیانت یہ علامت ہے اس کے فعل کے اندر فساد اور بگاڑ ہونے کی۔ اور تیسری وعدے کی خلاف ورزی، خیانت یہ علامت ہے اس کے فعل کے اندر خرابی ہونے کی، اور وعدے کی خلاف ورزی یہ علامت ہے اس کے نیت کے فاسد ہونے کی۔ تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں، قول، فعل اور نیت، تینوں کے اندر بگاڑ کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے بیان کیا گیا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ معصیت سے ایمان کا اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ گناہ کے کام، معصیت کے کام، نافرمانی والے کام، اس سے ایمان کے اندر کمی آتی ہے، جیسے کہ اطاعت والے کام، نیکی والے کاموں سے ایمان کا اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ پیچھے کئی ابواب میں یہ چیز ثابت کی کہ ایمانیات، نیکی، تقوی والے کاموں سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح نافرمانی، معصیت، ظلم اور نفاق والے کام کرنے کی وجہ سے ایمان کے اندر کمی آتی جاتی ہے۔ تو گویا کہ جس طرح ایمان کے درجے ہیں، اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں، اور اسی طرح نفاق کے بھی درجے ہیں۔ تو کفر کے درجے پیچھے بیان کر دیے، نفاق کے درجے اب بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نفاق، کفر جیسے اعمال، معصیت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل جو ایمان کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ خوبی پر پہنچانے والا ہو، ان تمام اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔